السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 اور 143 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، جو کہ ہمارا دوسرا سپارہ ہے۔ سیقول السفہاء کا سپارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے، تو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ سيقول سین کا ترجمہ ہوتا ہے جلد ہی، یقول وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ سفہاء اس کا فاعل ہے، یعنی بے وقوف کہیں گے، جلد ہی کہیں گے بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں وہ جلد ہی کہیں گے، ماں کس چیز نے، ولا پھیر دیا، ہم ان کو، کس چیز نے پھیر دیا ان کو، عن سے، قبلتی قبلہ، ہم ان کا، کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلہ سے، التی وہ جو کہ، یعنی وہ قبلہ جو، کانو جو تھے، وہ علیہا جس پر، التی وہ جو کہ، یعنی وہ قبلہ جو، کانو جو تھے، وہ علیہا جس پر، یعنی جس قبلہ پر وہ پہلے تھے، اس قبلہ سے ان کو کس چیز نے پھیر دیا، یہ بیوقوف لوگ کہیں گے۔ تحویلہ قبلہ کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جلد ہی وہ بیوقوف لوگ جو ہیں، وہ لوگوں میں سے جو بیوقوف لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے، قل کہہ دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب مغرب، قل اللہ المشرق والمغرب کا کیا ترجمہ بنا کہ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں، یہدی ہدایت دیتا ہے وہ، من جس کو بھی، یشاء چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دیتا ہے جس کو بھی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ جی اب اس کا ہم نے لفظی ترجمہ تو کر لیا ہے، بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ اردو میں سیٹنگ کے ساتھ جو ہے ایک ترجمہ سامنے آ جائے اور بات کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان کو قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا، یعنی مسلمانوں کو قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا، جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ اب آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کر دیتا ہے۔ اچھا جی، یہاں سے قبلے کی تبدیلی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا تفصیلی بیان شروع ہو رہا ہے۔ واقعات کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو بیت المقدس کا رخ کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 17 مہینے تک عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد دوبارہ بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ تبدیلی کا یہ حکم آگے آ رہا ہے، اور یہ آیت پیشن گوئی کر رہی ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی اس تبدیلی پر بڑے اعتراض کریں گے، حالانکہ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہر شخص کے لیے کسی دلیل کی محتاج نہیں کہ قبلہ کی کوئی خاص سمت مقرر کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قبلے کی سمت میں تشریف فرما ہے، وہ تو ہر سمت اور ہر جگہ موجود ہے، اور مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، یہ ساری سمتیں یا ساری جہتیں اسی کی بنائی ہوئی ہیں۔ البتہ چونکہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے وقت تمام ایمان والوں کو، تمام مومنوں کو کوئی سمت کی یعنی کہ ضرورت ہوتی ہے، تو کوئی سمت، ایک سمت یعنی کوئی ایک سمت مقرر کر دی جائے ان کے لیے، اس لیے یہ مقصد ہے۔ جو کچھ تقدس کسی قبلہ یا اس کی سمت میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آتا ہے، کوئی بھی تقدس ہو، کچھ بھی ہو، تھوڑا یا زیادہ، وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی وجہ سے آیا ہے، نہ کہ اس کا اپنا جو ہے وہ کوئی کریڈٹ ہے اس کو، کہ اپنی وجہ سے وہ اس چیز کو تقدس نہیں آتا۔ چنانچہ وہ اپنی حکمت کے مطابق اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ جب چاہے اور جس سمت کو چاہے قبلہ
کبھی بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو کسی بھی سمت کو قرار دے سکتے ہیں، اور یہ حکم جو آگے ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ایک مومن کا سیدھا راستہ یہی ہے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ کر اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دے۔ آیت کے آخر میں سیدھے راستہ یعنی جو لکھا ہے سیدھا راہ، تو جو ذکر ہے وہاں پہ آخر میں کہ سیدھے راستے کا ذکر جو آ رہا ہے، اس سے مراد اسی حقیقت کا ادراک ہے جو یہاں پہ لکھا ہے کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، تو اس سے مراد اسی حقیقت کا ادراک کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا تم کو امتاً ایک امت، وسطاً درمیانی، لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ، درمیانی سے مراد یہاں پہ معتدل ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونُوا اور ہو جائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیکم تم پر شہیداً گواہ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وما اور نہیں، جعلنا ہم نے بنایا قبلہ کو، التی وہ جو کہ کنتا آپ تھے، علیہا جس پر، اور کچھ نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ کا جس پر آپ تھے، یہ ہم سیٹنگ میں ترجمہ کریں گے، سوائے لنعلم تاکہ اب ہم جان لیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سوائے اس کے کہ ہم جان لیں، من کہ کون، یتبع وہ پیروی کرتا ہے، کون ہے جو پیروی کرتا ہے، الرسول رسول کی، یعنی اپنے رسول کی کون پیروی کرتا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں۔ ممن یہ من تھا اصل میں، تو من کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے سے ہوتا ہے، من وہ جو کہ، تو ممن کا کیا ترجمہ بنا، ان میں سے جو، ینقلبو جو کہ پھر جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، ینقلب کا ترجمہ، علی پر، عقیبیہ اپنی ایڑیوں پر، یا اپنی ایڑیوں کے بل ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَتْ اور اگرچہ ہے، لَكَبِيرَةً البتہ بھاری، یعنی یہ جو حکم ہے البتہ لوگوں کو بھاری لگتا ہے، الا سوائے علی الذین ان لوگوں پر جو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، اللہ جس کو اللہ نے ہدایت دی، یعنی سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یعنی یہ حکم ویسے تو بھاری لگتا ہے، تو مشکل ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھایا ہو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَمَا كَانَ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا کہ اللہ تعالیٰ ایسا لیوزیا کہ وہ ضائع کرے ایمانکم تمہارے ایمان کو، وما اور نہیں ہے، کانا اللہ تعالیٰ، وما اور نہیں ہے، کان اللہ نہیں ہے ایسا اللہ تعالیٰ۔ اب کانا کا مطلب بھی ہے تو ہم وما کا نہیں اکیلا کریں گے یہاں پہ، ویسے تو بعض جگہوں پہ ہے لکھا نہیں ہوتا تو وہاں پہ پھر ہمیں ہے خود ہی کہنا پڑتا ہے، ظاہر ہماری بولی کا لفظ ہے، اور نہیں اللہ ایسا ہے کہ وہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو، انا بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں کے ساتھ لرؤوف الرحیم البتہ شفقت فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم کا کیا ترجمہ بنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ البتہ شفقت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اچھا جی، اب یہ تو ہم نے توڑ پھوڑ کے لفظی ترجمہ کیا ہے، اس کو ہم نے با محاورہ ترجمہ یعنی پورا جملہ جو ہوتا ہے وہ ہم نے کیسے اردو میں بنانا ہے۔ پورا جملہ یعنی کہ با محاورہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں ہمیں جو ترجمہ جو لکھا ہوا ہے، جو عربک لکھی ہوئی ہے، اس میں سے ہم نے کوئی چیز زیادہ نہیں ڈالنی، کچھ کم نہیں ڈالنی، تو وہ بالکل ہو بہو ہم نے پورا محاورہ جو ہے ترتیب دینا ہے۔ اور یہ حکم جو ہے، یہ جو بات آئی ہے کہ اسی طرح ہم نے بنایا تم کو، یہ ہمیں یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں تمہیں ہم نے ایک امت بنایا ہے۔ چلے ہم اب اس کا با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں، پہلے سمجھانے کے لیے میں نے بتایا تھا۔ اور اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے، یعنی ایک درمیانی جماعت سے مراد کے ایک معتدل امت بنایا ہے، تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے،
اور جس قبلے پر تم تھے، یعنی جس قبلے پر تم کاربند تھے پہلے، اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے اس آخری زمانے میں دوسری جہتوں کو، یعنی دوسری سمتوں کو چھوڑ کر کعبہ کی سمت کو قبلہ بنانے کا شرف عطا فرمایا اور تمہیں اسے دل و جان سے قبول کرنے کی ہدایت دی، اسی طرح ہم نے تم کو دوسری امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ معتدل اور متوازن امت بنایا ہے۔ چنانچہ اس امت کی شریعت میں ایسے مناسب احکامات رکھے گئے ہیں جو قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کر سکیں، یعنی قیامت کے قائم ہونے تک رہنمائی کر سکیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے مناسب احکام رکھے ہیں۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آج کے دور کی ضرورت ہے تو ایسے نہیں تو ایسے کر لیا جائے۔ معتدل امت کی یہ خصوصیت ابھی اس آیت میں بیان فرمائی گئی ہے کہ اس امت کو قیامت کے دن انبیاء کرام کے گواہ کے طور پر بھی پیش کیا جائے گا۔ اس کی تفصیل صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث میں یعنی اس طرح سے بیان ہوئی ہے کہ جب پچھلے انبیاء کرام کی امتوں میں سے کافر لوگ صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ انبیاء کرام کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے رسالت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی اپنی امتوں کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور اگرچہ ہم خود اس موقع پر موجود نہیں تھے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی سے باخبر ہو کر، یعنی وحی کے ذریعے جو آپ کو خبر دی گئی تھی تو وہ انہوں نے اس سے باخبر ہو کر ہم کو یہ بات بتا دی تھی، اور ہمیں ان کی بات پر اپنے ذاتی مشاہدے سے بھی زیادہ اعتماد ہے۔ دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی اس بات کی تصدیق بھی فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ مفسرین نے امت محمدیہ کے گواہ ہونے کے یہ معنی بھی کیے ہیں کہ شہادت سے مراد حق کی دعوت و تبلیغ ہے، اور یہ امت، یعنی یہ جو امت ہے آج کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، پوری انسانیت کو اسی طرح حق کا پیغام پہنچائے گی جس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنچایا تھا۔ باتیں دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں اور ان میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا جو حکم ہم نے دیا تھا، اس کا مقصد یہ امتحان لینا تھا کہ کون قبلے کی اصل حقیقت کو سمجھ کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور کون ہے جو کسی ایک قبلے کو بذات خود ہمیشہ کے لیے مقدس مان کر اللہ کے بجائے اسی کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ قبلے کی تبدیلی سے یہی واضح کرنا مقصد تھا کہ عبادت بیت اللہ کی نہیں اللہ کی کرنی ہے، ورنہ اس میں اور بت پرستی میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔ اچھا، اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ جو لوگ صدیوں سے بیت اللہ کو قبلہ مانتے چلے آ رہے تھے، ان کے لیے اچانک سے بیت المقدس کی طرف رخ موڑ دینا کوئی آسان بات نہیں تھی، کیونکہ صدیوں سے دلوں پر حکمرانی کرنے والے ان اعتقادات کو ایک دم سے بدل لینا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ عطا فرمائی کہ کسی بھی چیز میں کوئی ذاتی تقدس نہیں ہے، اور اصل تقدس، اصل جو ہے کسی چیز کو بھی پاک مان لینا اللہ تعالیٰ کے حکم کو حاصل ہے، ان کو نئے قبلہ کی طرف رخ کرنے میں ذرا بھی دقت پیش نہیں آئی، جو اس بات کو سمجھ رہے تھے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور اسی کے تابع فرمان تھے، اور آج بھی اسی کے حکم پر ایسا کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ کلام میں اس جملے کا ایک مطلب تو حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ اگرچہ نئے قبلے کو اختیار کر لینا مشکل تھا، لیکن جن لوگوں نے اپنی قوت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بے چون و چرا مان لیا، اللہ تعالیٰ ان کے اس ایمانی جذبے کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ انہیں اس کا اجر عظیم ملے گا۔ دوسرے، یہ جملہ ایک سوال کا جواب بھی ہے جو کہ بعض صحابہ کے دل میں پیدا ہو گیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اس وقت انتقال فرما گئے تھے جب قبلہ بیت المقدس تھا،
تو ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی وہ نمازیں جو انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھی، قبلے کی تبدیلی کے بعد، وہ ضائع اور کل عدم تو نہیں ہو جائیں گی؟ آیت نے یہ جواب دے دیا کہ نہیں، چونکہ انہوں نے اپنے ایمانی جذبے کے تحت وہ نمازیں اللہ ہی کے حکم کے تعمیل میں پڑھی تھی، اس لیے وہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیے اتنا ہی۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو اگلی آیات ہیں ان کا ترجمہ کل پڑھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔